اللہ رب العزت مقدس کتاب میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، اے میرے نبی، کیونکہ نبی ہوتا ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی اور مخلوق کی طرف سے حقیقی معنی میں نبی نہیں ہوتا۔ تو اے میرے نبی محمد مصطفیٰ، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنانا کر بھیجا ہے باذن اللہ ہی کے اذن سے، اللہ ہی کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو روشنی بخشنے والا، ہر چیز کو منور کرنے والا چراغ بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پچھلے خطبہ میں چونکہ آپ ہی کے سلسلے میں تھا کہ بھائی میلاد النبی، اگر ہم منیں کسی دن کو، آپ کی ولادت کے دن کو یا کسی بھی دن کو، ہم اس دن آپ کے فضائل بتانے کے لیے، آپ کے کمالات بتانے کے لیے اللہ کے ہاں آپ کا جو قرب ہے اور اللہ تعالیٰ کے آپ پر جو انعامات ہیں وہ بیان کرنے کے لیے اگر ایک دن مختص کریں تو اس میں کون سی بدعت والی بات ہے؟ کسی دن تو بیان کرنا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو لوگوں کو بار بار یاد دلاتے رہو، اللہ کے دنوں کو۔ علماء نے فرمایا اللہ کے دن اللہ کا ہے، تو اللہ کے دن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ خاص ایام جن میں اللہ کی طرف سے اللہ کے نبیوں پر، ان کے امتوں پر خاص انعامات ہوا ہے، یا ان کو جنگوں میں فتح عطا فرمایا دشمن پر، یا ان کے دشمنوں پر عذاب نازل کر کے ان کو مغلوب اور شکست خوردہ کر دے، یا ان پر کوئی اور اللہ کی طرف سے خاص فضل اور انعام ہوا ان دنوں میں، ان دنوں کا تو یاد دلاتے رہو اور ذکر ہوں بار بار۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی رحمت کی جو ہے وجود مبارک سے بڑھ کر نوع انسانی کے لیے اس سے بڑا اللہ کی طرف سے رحمت، انعام، فضل اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ چیز اس میں بدعت کی کوئی شائبہ نہیں ہے۔ البتہ جو ہے بہت سے کام عید میلاد النبی کے نام سے کرتے ہیں وہ درست نہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، جن کا آپ کے وجود کی مبارک سے کوئی تعلق نہ ہو، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، چلے ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے چیزیں کریں، وہ تو یقیناً عید میلاد النبی سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ تمام چیزیں جس سے آپ کی شان بلند ہو جائے، اللہ کے حضور میں آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بیان ہو جائے، اور وہ تعلیمات جس کو بیان کرنے سے آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، اللہ کی طرف سے آپ پر جو انعامات ہیں وہ بیان کرنے سے بندگان خدا کو آپ کی معرفت ہو جاتی ہے، معرفت کے نتیجے میں آپ سے محبت ہو جاتی ہے، محبت کے نتیجے میں آپ کی اطاعت ہو جاتی ہے، اور آپ کے اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جن نے رسول کے اطاعت کی انہوں نے اللہ کے اطاعت کی۔ رسول کے اطاعت رسول کی معرفت پر موقوف ہے، رسول سے شدید محبت اور عشق پر مبنی ہے۔ آپ کی معرفت ہوگی تو پھر آپ کی اطاعت ہوگی، آپ کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ لہذا اس موضوع پر جو ہے مزید گفتگو نہیں کرنا آج کے اس مقدس جمعے میں مختصر الفاظ میں۔ ایک تو یہ کہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتقادیہ میں ہمیں سید اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں کس طرح عقیدہ رکھنا لازم قرار دیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہم تمام انبیاء کے بارے میں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کس طرح ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ تھوڑا بیان کروں گا، اس سے زیادہ کا فرصت بھی نہیں ہوگا۔ تو شاہ سید محمد نوربخش کی شہادت کے ذریعے یہ تو توضیح فی الحال رہے گا انشاءاللہ کسی اور موقع پر اور ملے تو بیان کروں گا۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ نے اپنے پیارے نبی کے 5 اوصاف بیان کیے۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شہادت بھی اسی لفظ ہے، شاہد گواہ کو بتاتے ہیں۔ حقیقی گواہ وہ ہے جو معاملے کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہو اور خود درک کرتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نبی ہم نے آپ کو اس امت پر شاہد بنا کر بھیجا ہے، اور صرف آپ پر نہیں سابقہ انبیاء پر بھی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے آیتوں میں ہے بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اس دور میں جو آپ کے امتی آباسات جو آپ کے ساتھ تھے، سامنے تھے، ان کے اعمال تو آپ کے سامنے تھے کم و بیش۔ آپ دیکھ رہے تھے کس نے جنگوں میں شرکت کیا، کس نے پیچھے ہٹا، کون بھاگا، کون نہیں بھاگا، کس نے کس طرح مالی قربانیاں دی، کس نے نہیں دیا، کون فرائض الہی کو پابندی سے انجام دیتے ہیں، کون نہیں دیتے۔ ان کے اعمال پر تو شاہد سمجھ میں آ جاتا ہے، ان کے اعمال پر گواہ۔
لیکن آپ کی دنیا سے چلا جانے کے بعد تا قیامت تک آپ کا اس امت کے اعمال پہ گواہ ہونا، آپ کا شاہد ہونا، کیونکہ اللہ نے یہ تو نہیں بتایا نا محمد آپ صرف اصحاب پر شاہد ہے، آپ صرف اصحاب کے اعمال کا گواہ ہے، یہ تو نہیں فرمایا۔ آپ کی کتاب قیامت تک کے لیے، قرآن قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے، لہٰذا اس کے اندر جو مطالب ہے ان کا بھی عمدہ حصہ تو قیامت تک کے لیے، اس کے احکامات قیامت تک ہی لیں۔ تو فرمایا آپ کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا قیامت تک آپ کے آنے والے امتوں کے لیے، قیامت تک نو انسان پر ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ بھائی گواہ تو تب ہوتا ہے اعمال دیکھ رہا ہوں، آپ تو دنیا سے چلے گئے پھر کیسے گواہ بن گیا؟ اس لیے معتبر حدیث میں آپ سے نقل ہوا ہے کہ امت کے اعمال آپ پر ہفتے میں بعض نے لکھا 2 دن، پیر کو بھی اور جمعے کو بھی، بعض نے کہا جمعے کے دن آپ کے سامنے پیش ہوتا رہتا ہے، امت کے اعمال آپ کے سامنے پیش ہوتا رہتا ہے، اور امت کے اعمال دیکھ کر ان میں اچھے اعمال دیکھے تو آپ خوش ہو جاتا ہے اللہ کا، ان کے آپ نے مزید نیکی کی دعا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے اعمال میں کوئی برائی دیکھا، کوئی گناہ دیکھا، کوئی شرک بدعت دیکھا، آپ آزردہ خاطر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح امت کے اعمال جب آپ پہ پیش ہوتا رہے گا تو یقینی بات ہے آپ دیکھتے رہیں گے، آپ جواب قیامت میں آپ اس کا شاہد ہوگا۔ تو اللہ نے آپ کو ایسا ایک عظیم شان مرتبہ بیان فرمایا کہ آپ اس امت کے اعمال کے شاہد ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ کہ انسان دنیا سے جانے کے بعد وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن خود فرماتے ہیں شہداء کے بارے میں، تم شہداء کو مردہ گمان بھی نہیں کرو۔ ایک آدمی فرمایا تم شہداء کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ایک آدمی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ کہنا تو چھوڑ دو، مردہ گمان بھی نہیں کرو، مت کرو، خوب مردہ گمان نہ کرو۔ پھر کیا کہوں؟ قبل احیاء، اللہ خود فرمائے وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ان ربهم يرزقون، رب کے یہاں ان کو رزق بھی مل رہا ہے اس عالم کے حساب سے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ہی ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ہمارا عالم ان کا عالم الگ ہے، لیکن عالم میں کیا ہو یقینی بات ہے ہم نہیں جانتے۔ خوب تو عالم آخرت میں حیات حاصل ہونا، عالم برزخ والی وہاں کے حیات، وہ اگر کوئی کمال ہے یقیناً کمال شہداء کے لیے اللہ نے فخر سے فرمایا یہ زندہ ہے۔ تو وہ انبیاء جن کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے شہداء کو یہ موقع ملا، تو یہ حیات انبیاء کو بھی نہیں ہونے چاہیے، تو بدل کا اولا ہونا چاہیے۔ انبیاء کے حکم پر عمل کرنے والے شہداء زندہ ہے، انبیاء خود نعوذ باللہ مردہ ہے، کچھ نہیں سنے گا، کچھ نہیں سمجھے گا۔ اور ادھر سے فرمایا اللہ یہ آپ کے تمہارے عمل پر گواہ بھی ہے، تو آپ کی یہ عقائد قرآن سے نہیں بنتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اعمال پر شاہد ہونا قرآن کی روشنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ان مطابق عقیدہ ہے۔ قرآن کی فرمائش ہے میں آپ شاہد ہیں، وہ بشیر اور نذیر بھی ہیں۔ بشیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم پہ فرض کیا ان کو انجام دینے والوں کے لیے، اور جن چیزوں کا عمل حرام کرا دیا ان کو چھوڑنے والوں کے لیے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ جو کچھ تعلیمات اس امت کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتے ہیں، اوامر و نواہی الہی، جو ان پر عمل کریں گے ان کے لیے آپ خوشخبری سنانے والا ہے، ان کو ہم بشارت دے رہے ہیں۔ قرآن کہا کہ آیات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ ایسے بندوں کے لیے جو اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، جنت کے عظیم نعمتیں ہیں، ایسے نعمتیں جو انسان کے نہ کانوں میں سنا، نہ آنکھوں میں دیکھا، نہ کسی کے دل میں اس کا سوچ آیا، یہ بشارت دیں گے۔ آپ بشارت دینے والا ہے، آپ کی ساری بشارتیں قرآن پاک میں موجود ہے، حدیث مجید میں موجود ہے۔ وہ نذیر ہے، اور ڈرانے والا بھی ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا، کن کو وہ لوگ جو آپ کے تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس امت کو جو کچھ قرآن پاک کی صورت میں، حدیث کی صورت میں جو تعلیمات دے رہے ہیں، فرائض محرمات، جو ان پر عمل نہیں کرتے ہیں ان کے لیے آپ نذیر ہیں، ان کو آپ ڈرا رہے ہیں بھائی جو جہنم سے بچو، کیونکہ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا جس کو جو جہنم میں داخل ہو گیا بس وہ ذلیل و خوار ہو گیا، اور جو جنت میں داخل ہو وہ کامیاب اور کامران ہوا۔ تو لہذا آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی۔ اسے ایک آیت میں اللہ نے آپ کو شاہد قرار دیا، بشیر قرار دیا، نذیر قرار دیا، اور دوسرے آیت میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ تمام انبیاء الہی اللہ کے حکم سے ہی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔
تو فرمایا میرا حبیب آپ داعی اللہ ہے، آپ کے ہر حکم میں دعوت اللہ ہے، آپ کسی کو اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتے، سب کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر احکامات پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی میں ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو سراج یعنی چراغ، منیرًا ہر چیز کو روشن کرنے والا، یقینی